اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، آئے عمر تم کتنا مال لائے؟ کہا میرے گھر میں جتنا تھا اس کا آدھا لے آیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ اے ابو بکر تم کیا لائے ہو اپنے گھر سے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر کا سارا مال اٹھا لایا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر کا جواب سنو، اے اللہ کے نبی گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اشارے پر، نبی کے ایک اشارے پر ابو بکر ساری دولت نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ یا عیسیٰ کے حکم پر پطرس عیسیٰ کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور کہنے لگا ساری دولت میں قربان نہیں کروں گا چاہے مجھے جنت ملے یا نہ ملے۔ اچھی بات ہے بہت سی جگہوں سے ہمیں ملی ہے۔ میں گرو گرنتھ پڑھ رہا تھا، مہاویر جی کی گرو گرنتھ، گرو نانک جی کی گرو گرنتھ کو میں پڑھ رہا تھا۔ گرو گرنتھ پڑھتے پڑھتے اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آخرت کی اور قیامت کی فکر گرو نانک نے ایسے دی ہے کہ ہندو دھرم کا آواگمن اور پنرجنم کا عقیدہ بھرشٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر چھچودر آلو سیب ٹماٹر دھنیا مرچا ہلدی یہ سب بنے گا۔ یہ کیسی تو بندی ہے؟ گرو نانک کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ گرو نانک کو اپنے زمانے میں پتا چلا کہ ایک مسلمان بڑا کنجوس ہے، بہت ہی زیادہ بخیل ہے، چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، وہ ایک روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تو گرو نانک نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے گھر گئے، اس مسلمان نے ان کو چائے پلائی، پانی پلایا، ناشتہ کرایا۔ گرو نانک سے کہنے لگا آپ ہمارے گھر پہ آئے ہیں، بڑے اچھی بات ہے، آپ آنے کا مقصد بتائیے۔ گرو نانک جی نے اپنی جیب سے ایک سوئی نکالی اور اس مسلمان سے کہا یہ سوئی میں تمہیں ادھار دے کر جا رہا ہوں، اس سوئی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا۔ اس مسلمان نے وہ سوئی لے لی کہ اتنی سی چیز آپ ہمیں دینے آئے، کیا سکھوں میں، کیا آپ کی قوم کے اندر اس سوئی کی بھی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے؟ گرو نانک بولے اس مسلمان سے نہیں، ہمارے سکھوں میں کوئی ایک سوئی کی بھی حفاظت کرنے والا نہیں، اس لیے میں تمہیں یہ سوئی دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہائے مسلمان بھائی اس سوئی کو تم کپڑے میں لپیٹ لو یا کاغذ میں لپیٹ لو، اس سوئی کی ضرورت مجھے کل قیامت کے دن پڑے گی، مجھے قیامت کے دن یہ سوئی تم مجھے دے دینا، میں تم سے میدان محشر میں یہ سوئی مانگوں گا، تم مجھے آج رکھ لو کل قیامت کے دن یہ سوئی مجھے دے دینا۔ اس مسلمان نے کہا آپ تو اتنے بڑے گرو ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا یہ سوئی لے کر کوئی قیامت کے دن جائے گا؟ کیا میں اپنی قبر میں یہ سوئی لے کر جاؤں گا؟ کیا قیامت کے دن یہ سوئی میں اپنے قبر میں لے کر جاؤں گا اور قیامت کے دن سوئی لے کر اٹھوں گا اور میں تمہیں دے دوں گا؟ سوئی کیسے لے جائی جا سکتی ہے؟ گرو نانک کہتے لاؤ یہی چیز مجھے تم سے سننا تھا میرے مسلمان بھائی، جب ایک چھوٹی سی سوئی تم قیامت کے دن مجھے نہیں دے سکتے ہو اور قبر میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہو، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ دولت، یہ تمہارا مال، یہ ٹھاٹ، یہ جلوے، یہ گاڑیاں، یہ سارے عیش و آرام کی چیزیں جو تم آج غریبوں پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تم قیامت کے دن کیسے لے کے جاؤ گے؟ اپنی قبر میں کیسے لے کے جاؤ گے؟ آج مجھے پتا چل گیا کہ تم ایک سوئی بھی لے جانے کے لائق نہیں ہو، تو یہ ساری دولت کیسے لے جا سکتے ہو؟ یہ کہہ کر گرو نانک وہاں سے چلے آئے۔ مسلمان مولویوں نے اس مسلمان کو ایسا نہیں سمجھایا تھا جو گرو نانک نے سمجھا دیا۔ اس مسلمان کو گرو نانک کی یہ بات پسند آئی اور اس نے اسی دن سے ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، غریبوں میں لٹانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں مسلمان اس زمانے کا بہت بڑا صوفی باصفا انسان بن گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا گہرا دوست کون تھا؟ پطرس۔ ایک بار پطرس بہت سی دولت پطرس کے ہاتھ میں آ گئی، پطرس وہ دولت لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، بائبل میں لکھا ہے پطرس عیسیٰ کے پاس آیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پطرس یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ
السلام نے کہا، جیسس نے کہا، ہے پطرس یہ ساری کی ساری دولت تم راہ خدا میں لٹا دو، غریبوں مسکینوں میں دے دو، پوری دولت جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب اللہ کی راہ میں لٹا دو۔ پطرس کے اندر ساری جتنا میں نے کمایا محنت سے سب کہاں؟ پطرس نے کہا ایسا مت کیجئے، ایسا کرتا ہوں میں اپنی دولت کا آدھا حصہ غریبوں میں لٹا دیتا ہوں۔ اور پطرس نے جو محنت سے کمایا تھا اس کی آدھی دولت، آدھی رقم اس نے غریبوں میں لٹا دی۔ وہ دوبارہ عیسیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے ساری نہیں، آدھی دولت جتنا میں نے کمایا تھا اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں نے قربان کر دی، میں نے غریبوں مسکینوں کو دے دی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک سوئی نکالی، سوئی دیکھے ہوں گے آپ، سوئی نکالی اور پطرس سے کہا، غور سے سنیے گا میری بات۔ پطرس سے کہا، پطرس یہ کیا ہے؟ پطرس نے کہا سوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، اس سوئی کے سوراخ میں اگر میں اونٹ کو گھسیڑوں، اس سوئی کے سوراخ سے میں اونٹ کو داخل کروں تو کیا اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو کر نکل جائے گا؟ کیا یہاں سے گھسے اور یہاں چلا جائے گا؟ سوئی کے سوراخ میں چلا جائے گا، داخل ہو جائے گا، انٹر کر جائے گا؟ پطرس نے کہا نہیں۔ تب عیسیٰ نے کہا، اے پطرس یہ ممکن ہے، سنو، کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ چلا جائے، یہ تو ممکن ہے، یہ آسان ہے، لیکن اللہ کی جنت میں کوئی پیسے والا چلا جائے، کوئی دولت چلا جائے، یہ آسان نہیں، مشکل ہے۔ یعنی سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا داخل ہونا تو آسان ہے، لیکن دولت والا، پیسے والا اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو ساری کی ساری دولت غریبوں میں لٹاؤ۔ پطرس مایوس ہو گیا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اتنا بڑا دل اور اتنا بڑا کلیجہ کسی کے پاس، پطرس کے پاس نہیں تھا کہ وہ اپنی ساری دولت غریبوں میں لٹا دے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے خود بھیک مانگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پطرس نے بھی نہیں مانگی۔ اب آپ دیکھیے عیسائی میں کیا ہے، ساری دولت جب تک غریبوں کو نہیں دو گے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ہندو دھرم میں کیا ہے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 50,00,000 تمہارے پاس ہے، 1,000 2,000 دے دو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے کہا ہے ساری دولت لٹاؤ بھی نہیں، اور ہندو دھرم کی طرح 1,00,000 10,00,000 20,00,000 ہے تو 1,000 2,000 میں بچو گے بھی نہیں کہ دے کے جنت۔ 2.5%، 1,00,000 پہ 2,500 دو، 2,00,000 پہ 5,000 دو، اتنا دو۔ اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو 2,500 تمہیں نکالنا پڑیں گے، 2,400 نکالو گے تب بھی کام نہیں چلے گا، 2,499 نکال دیا اور 1 روپیہ رکھ لیا تب بھی کام نہیں چلے گا۔ یہ غریب کا حق ہے، وہ دینا پڑے گا۔ ہاں 1,00,000 میں 2,500 دینے کے بعد پھر تم مجرم نہیں ہو، مجرم نہیں ہو۔ اس کے علاوہ اگر مزید کچھ دینا چاہو تو وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، اس کا ثواب تمہیں الگ ملے گا، لیکن نہیں دینا چاہتے تو اس کا گناہ تمہیں نہیں پڑے گا۔ اسلام ایک معتدل، ایک درمیانہ، ایک بیچ کا مذہب ہے جو پورا لٹانے کو بھی نہیں کہتا۔ حالانکہ جیسس نے، عیسیٰ علیہ السلام نے پطرس سے کہا ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دو، پطرس کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں، ان نے آدھا ہی دیا۔ عیسیٰ نے کہا جب تک ساری دولت نہیں لٹاؤ گے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ فرمان اللہ کے نبی نے ایک بار کہا تھا، عیسیٰ کی بات پطرس نے نہیں مانی، لیکن جب ایک جنگ میں جانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا صحابہ سے جاؤ تمہارے پاس جو مال ہو لے آؤ، جتنا تم دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں جتنی تمہاری طاقت ہو تو دے دو۔ سب لوگ لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، آئے عمر تم کتنا مال لائے؟ کہا میرے گھر میں جتنا تھا اس کا آدھا لے آیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ اے ابو بکر تم کیا لائے ہو اپنے گھر سے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر کا سارا مال اٹھا لایا اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟
ابو بکر کا جواب سنو، اے اللہ کے نبی، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اشارے پر، نبی کے ایک اشارے پر ابو بکر ساری دولت نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ یا عیسیٰ کے